أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تحجبه السواتر، الذي واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبحبهما تولى وبأعدائهما تبرؤوا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم: يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إن الله يحذر نفسه وإن الله رؤوف بالعباد. صلوات. مجلس محترم، مقدس اور مقبول درگاہ عزتی میں منسوب ہے سبیۃ الحسین
وبنت الحسین سکینہ، 2 روزہ مجالس برادر عزیز الحاج میرے نہایت ہی محترم جناب فیض صاحب نے دعوت دی اس مجلس کے لیے، میں نے قبول کیا اور اتفاق سے آج کے اس مجلس میں کافی شخصیات قومی علمی موجود ہے، جس کا مجھے حوصلہ ہو رہا ہے پڑھنے کا۔ یہ آیہ مبارکہ جو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ سورہ مبارکہ آل عمران سے ہے اور اس کی 30ویں آیت ہے۔ آیت کو غور سے آپ سنیں، ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے کلام کو سنیں کہ وہ خالق ہم سے کیا کہنا چاہتے، قبل اس کے کہ ہم کسی شاعر کے کلام کو سنیں یا میں اپنی کوئی بات کروں یا کسی ولی کی بات سنیں۔ بہتر یہ ہے خدا کی بات سنیں، کیونکہ قرآن خود میں ایک اثر ہے، آیات میں اثر ہے، ترجموں میں اثر ہے۔ ہمارے مجالس اور محافل میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم قرآنی آیات سنائے جاتے ہیں، کیونکہ کتاب عظیم قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے اس کو نازل کیا۔ لانے والا جبرائیل، اور اس کے لیے کائنات میں کوئی جگہ اس قابل نہ تھی، اور یہ اتری ہے قلب رسول پر کتاب، کوئی اور جگہ اس کے لائق نہیں تھی، قلب رسول پہ نازل۔ اور قرآن جدید لوگ، نئے لوگ، نوجوان لوگ، کالج کے لوگ، یونیورسٹی کے لوگ سن کے جائیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہسٹری نہیں ہے، قرآن منطق نہیں ہے، قرآن افسانہ نہیں ہے، قرآن بیالوجی نہیں ہے، قرآن فزکس کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کا کام اللہ کے بندوں کو رہنمائی دینا ہے۔ ارشاد رب العزت یوم تجد، اللہ کے کلام کو لذت سے سنیں، لطف سے سنیں۔ آپ دنیا کے شاعر کو سنتے ہیں، ابھی مجھ سے پہلے ذاکر کو سن رہے تھے، سب اشعار تھے مثلا۔ خدا کے کلام کو بھی سنیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ پہلا حصہ ہے آیت۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه عمدا بعیدا۔ یومن، قرآن میں اکثر لفظ یوم سے مراد قیامت ہے،
یومن اس دن جس دن کا سب کو انتظار ہے، جس دن کا سب کو انتظار ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ دن کب آئے گا۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس مخصوص رکھ دی ہے، یہ کسی نبی کو بھی نہیں بتایا، کسی ولی کو بھی نہیں بتایا۔ ان میں سے ایک یوم قیامت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، جب تک زہرا کا لال ظہور نہ کرے قیامت نہیں آئے گی۔ امام صادق علیہ السلام کہ خدمت میں کسی نے کہا کب ہوگا زہرا کے لال کا ظہور؟ تو یہ بھی خدا کے پاس ہے اختیارات۔ فرمایا اتنا جان لو قیامت کے لیے ایک دن بھی رہ گیا ہو، پہلے زہرا کا لال ظہور کرے پھر قیامت ہوگی۔ وہ ایک شعر میں کسی شاعر نے اس کو بہت اچھے جملے میں کہا، شعر تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا پیش کروں گا، کسی کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، کہ عظمت انسان بشر، عظمت انسان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ قیامت رکی ہوئی ہے ایک آدمی کے لیے۔ یومن تجدو پاؤ گے، ملے گا، حاصل ہوگی تیرے سامنے۔ تجد یہی عربی کے لفظ ہے، یہ لفظ تجد وجدہ سے پانا۔ دعائے عرفہ میں سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک انتہائی باعظمت جملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے گھروں میں اس کو لوح بنا کے لگانا چاہیے۔ یہاں کہا جاتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ لفظ سنا ہوگا، محاورہ ہے۔ پورے دین کو حسین نے اس جملے میں بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا من وجدک ومن لم یجد، بڑا خوبصورت جملہ۔ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ میں کہتا ہوں پورے دین کو اگر کوئی اقتباس کر کے دو لفظوں میں لانا چاہے، حسین کا یہ جملہ ہے۔ تو وجدہ تجدو پانا، بڑے سکون و اطمینان سے میں تقریر کروں، آپ بھی سکون سے سنیں۔ یوم تجدو، اس دن پاؤ گے، قرآن کی آیت ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا 100% بلکہ 110% مسلمان تسلیم کرتے قرآن کو۔ کوئی مسلمان فرقہ ایسا نہیں جو قرآن کو نہ مانتا، ٹھیک، سب مانتے ہیں، اس لیے مسلمہ ہے۔ پاؤ گے تم اس دن کیا، کل نفس، ہر انسان، من خیر ما عملت من خیر محضرن، جو کچھ تم نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ہم قیامت میں تیرے سامنے رکھ دیں گے۔
یہ ایک سیفٹی دے رہے ہیں نیک لوگوں کے لیے. صلوات محمد والا. میں نے نماز پڑھی، آ جائے گی نماز. روزہ رکھا، آ جائے گا. کوئی بھی خیر، حتیٰ کہ میں اس کو چھوٹے سے چھوٹے سطح پہ لے جاتا ہوں. راستہ چلتے چلتے کہیں سے کوئی پتھر ہٹا دیا، عمل خیر ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے دل کو خوش کیا، عمل خیر ہے. کسی رشتہ داروں میں غریب کی مدد کر دی، عمل خیر ہے. امام حسین کے ذکر میں شامل ہوئے، عمل خیر ہے. قرآن تھوڑا سا پڑھا، عمل خیر ہے. یوماً تجد کل نفس ما عملت من خیر تجد محضرا، سامنے پاؤ. اس لیے کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس طرف ایک روشنی آتی ہے قبر میں. قبر سے مراد یہ قبر نہیں جو یہاں بنے ہوئے مومن پورہ میں، یہ قبر نہیں ہے، یہ ڈھانچہ پھینکنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یا آپ بازار جاتے ہیں اپنے بیٹی کے لیے انگوٹھی لیتے ہیں تو وہ ایک ڈبے میں دیتے ہیں. اصل چیز قیمت وہ انگوٹھی کی ہے. انگوٹھی نکال لیا، ڈبہ پھینک دیا. خصوصاً جو لوگ باہر سے گوڑ لے کے آتے ہیں وہ ڈبے پھینک کے ہی لاتے ہیں. اصل انسان وہ روح ہے، روح الہی جو اللہ نے عطا کیا ہے. قبر برزخ، یاد رکھو، قبر برزخ. اس قبر کے اندر ایک طرف چراغ آ گئی. پوچھا جی یہ کیا ہے؟ یہ تیری نماز ہے. ادھر سے ایک چراغ آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت علی ہے. ادھر سے ایک چراغ آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ حسین کی آزاداری ہے. ہر طرف سے چراغ، اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے. نہیں وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں، اور جس نے برے کام کیے وہ بھی تو حاضر ہے نا. تولا جاتا ہے قیامت کے دن اچھے اور برے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تقریر آپ کے مزاج سے ہٹ کے ہے. ہمارے قوم کے بزرگ شخص ہیں جناب تنظیم نقوی صاحب تشریف فرما ہیں. بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں باقی قوموں میں. قبلہ یہ جملہ میں آپ کو جناب طاہر رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر، ان کو اور بھی شخصیات یہاں موجود ہیں، ان سے جملہ دل کا کرنا چاہتا ہوں. جملہ ان سے ہے، سنیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے علم جو ہے رہ گئے، یقین کریں آپ. جاہل ہو گئے، ان پڑھ ہو گئے. ہمارے ممبروں سے ان علوم کے بارے میں تذکرہ تک نہیں ہوتا. مثلا توحید پہ کبھی اشرہ نہیں ہوتا، شرک کے خلاف کبھی مجلس نہیں ہوتی. سنا ہے کبھی آپ؟ قیامت کے دن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، برزخ کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، حق الناس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، باپ کے حقوق کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا، بیوی کے حقوق کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا، وراثت کے مسئلے پر تذکرہ نہیں ہوتا. رہ گئی یہ ساری باتیں، عوام رہ گئی ہے. ان کو فقط ایک طرف لگایا ہوا ہے، فضائل و مصائب، فضائل و مصائب. صلوات بے محمد علیہ.
کیا علوم سارے یہی ہے؟ تمام نہج البلاغہ توحید پہ بنا ہوا ہے. جس کو آپ مولا مانتے ہیں، جس کی ولایت کا آپ دم بھرتے ہیں، وہ مولا اول خطبے سے آخر خطبے تک توحید پہ گفتگو کرتا ہے. عوام کو پتہ ہی نہیں. جس کی ولایت میں آپ ہیں وہ اس کے آدھے سے زیادہ خطبے شرک کے خلاف ہیں، عوام کو بتایا نہیں جاتا. یہ خطبہ مولا کائنات کا عرب والوں سے خطاب کرتے ہوئے جب آپ کی حکومت تھی، کنتم فی شر دین، تم لوگ بدترین دین میں تھے، تم لوگ بت پرستی کرتے تھے، صنم پرستی کرتے تھے، اور تم لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، اور ساتھ ہی لکھا ہو تم وہ لوگ تھے جو رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ کے رہتے تھے. مولا علی نے فرمایا ہے، عرب کے جاہلوں سے برائی میں بیان کی کہ کتنے برے لوگ تھے، رشتے ناطے توڑ کے بیٹھتے تھے عزیزوں سے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو رشتے ناطے توڑ کے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے سامنے آ گئے قیامت کے دن. میں نے یہ ہاتھ اٹھایا ابھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ قیامت کے دن میرے سامنے نہیں آئے گا. یہ سی سی ٹی وی والے لکھتے ہیں نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو، بولیے. یہ سی سی ٹی وی والے بعد میں آئے، اللہ نے کیمرہ مین پہلے بھیجے ہوئے. کرام الکاتبین جو کتفین پہ سوار ہے. کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا کمرے میں. وہ فلم بنانے والے تو مانے یا نہ مانے تیرے ساتھ اندر گھسے ہوتے ہیں. وہ فلم بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم ہے یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا. کرام الکاتبین قرآن کے الفاظ ہیں. تجد ما عملت من خیر محضرا، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ کسی ولی یا کسی شاعر یا کسی دانشمند یا کسی فلسفی کا نظریہ نہیں ہے. قرآن کے نص قرآنی ہے. وما عملت من سوء، اور جو کچھ تم برا کرو گے وہ بھی تیرے سامنے حاضر ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر بہت تیز ہے، اس کو وائرس نہیں لگتی. ان اللہ سریع الحساب، وہاں کوئی چیز مس نہیں ہوتی، سائبری حملہ نہیں ہو سکتا اس کے. اب اندازہ لگائے آدم کی خلقت سے لے کر تا آخری انسان کے مرنے تک کا، انسان الگ، حیوان الگ، پرند الگ، چرند الگ، سمندری مخلوق الگ، حتیٰ جراثیم جو جاندار ہیں، ان سب کا حساب ایک دن ہونا ہے. عظمت قیامت کا اندازہ لگائے. اللہ کا کتنا لیٹسٹ سسٹم ہوگا. ہماری عدالتوں میں کیس 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، سب ایک دن میں ہونا ہے. کیونکہ دونوں پرکھا جائے گا، تولا جائے گا. میزان میں تولا جائے گا. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے نیکی کے ترازو میں عمل کا بوجھ بڑھ جائے، فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ، وہ عیش کریں گے، پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے عیش کریں گے راضی راضی. چوری جو رات کے 3 بجے آ کے کرتے ہیں، سمجھتا ہے مالک کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، سب کچھ اللہ کے کرام الکاتبین نے نوٹ کر. چوری چھوٹی ہو، ٹھیک ہے نا، کبھی چوری چھوٹی ہوتی ہے. ہاں، کسی سے 10 روپے چوری کر لی، بہت کمینہ پنی ہے 10 روپے بھی چوری کرنا. یا چوری
فذکروا، محفوظ ہو جائے گا، چوری جیسی ہو محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کدھر جائیں گے؟ خطبہ جناب سیدہ دیکھیں نا دربار میں، خطبہ جناب زینب دیکھیں نا دربار یزید میں، ان میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہے؟ دونوں بیویوں نے اپنے تقریروں کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا، ماں نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ اگلا جملہ، اب آیت کا آخری حصہ، تودو لو ان بینہا و بینہو امدا بعیدا۔ تودو کیا؟ جب برے اعمال سامنے آ جائیں گے نا، ہاں چوری کے اعمال جیسے آ جائیں گے، تودو یہ لوگ چاہیں گے اس دن، اللہ سے خواہش کریں گے، کاش ان کاموں سے ہمارا کوئی ربط ہی نہ ہوتا۔ صلوات محمد علی محمد۔ معرفت، شناخت، کتاب عزیز کریم نہج اصول کافی یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، سن 350 ہجری میں شخص نے لکھا، قریب زمانے نواب اربعہ کے نزدیک زمانہ، سب سے قریب ہے اصول کافی۔ ہماری کتب اربعہ میں شامل، ہماری 4 کتابیں، اہل سنت کی 6 کتابیں، ان میں سے ایک اصول کافی ہے۔ آج کل میں پڑھاتا ہوں، میرے مدرسے میں اس کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو اصول کافی میں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت، غور سے سنے مولا کے اس جملے، کہا مولا کیسے پتہ چلے میرے عمل قبول ہے؟ نماز پڑھ لی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہے؟ ایک صحت عبادت ہے، ایک قبولیت عبادت، ٹھیک ہے نا؟ صحت کا مطلب صحیح ہونا۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، احرام لے لیا، میقات پہ چلے گئے، تلبیہ پڑھا، غسل کیا، نماز پڑھی، احرام باندھا، لبیک 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 کہتے ہوئے آپ مکہ پہنچے، 7 چکر لگائے، ٹھیک ٹھاک کندھا اسی طرف رکھے، ہلایا بھی نہیں، مولوی آگے آگے آپ پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد آپ گئے ادھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ گئے صفا مروہ میں سعی کی، پھر آپ نے سر منڈوا لیا یا تقصیر کر لی، پھر طواف نساء کیا۔ یہ عبادت ہو گئی کیا؟ صحیح۔ بولو کیا ہو گئی؟ صحیح، کیونکہ کہیں کوئی نقص نظر نہیں آ رہا۔ وضو کر لیے، نیت کر لیے، ہاں جی، وضو کیا، نیت بھی کر لی اور تلبیہ بھی پڑھا، احرام بھی باندھا، چکر بھی لگائے، سر بھی منڈوائے، سب کے صحیح ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ آپ نے نماز پڑھی ماشاءاللہ، وضو کر کے آئے، جا نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت قرات کے ساتھ، جیسے کعبہ کے امام، مسجد کے امام کی قرات ہے، اس طرح سے آپ نے پڑھی، قبول ہو، سب کچھ قبول، صحیح ہے۔ صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا، ہاں مولوی صحیح کی گارنٹی دے سکتا ہے، قبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جناب فیضی صاحب نے مجلس رکھی، صحیح ہے، ماشاءاللہ مجمع اچھا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، تبرکات بھی ہوں گے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، صحیح جا رہا ہے، قبول کیا پتہ؟ قبول بھی چاہیے نا۔ پوچھا مولا اگر عبادت قبول کے لیے کیا شرط ہے؟ کہا ہم آل محمد کے ولایت، ہماری ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ ولایت آل محمد شرط قبولیت ہے، یاد رکھو، صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔
ولایت شرط ہے۔ یہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کے آپ گھبرائے نہیں، دیکھو قبول ہے کہ نہیں۔ بات تو قبولیت کی۔ تو یہ امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا معرفت، ان اللہ لا يقبل عملا الا بمعرفتہ۔ اب یہ جملہ میں 3 بار دہراؤں گا کیونکہ ایک بات آپ تک پہنچانی، اس لیے میں 3 بار دہراؤں گا۔ لا يقبل عملا الا بمعرفتہ، یہ 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں، لا يقبل عملا الا بمعرفتہ۔ ہم عمل کو بھی قبول نہیں کریں گے جب تک تمہیں معرفت نہ ہو۔ توجہ سے ظاہری بات ہے، معرفت نہیں تو کیا عمل ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے نماز کی۔ ارے نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے اجزاء کیا ہے، نماز کے مبطلات کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے مکروہات کیا ہے، نماز کے خلل کیا ہے، شرائط کیا ہے، کچھ نہیں پتہ کیا نماز ہے۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں پتا۔ ایک سال میں حج پہ گیا، ایک بندہ آیا میرے پاس، گجرال کا رہنے والا تھا، کہتا ہے آج 8 بندے مارے ان میں 8 آدمیوں کا قاتل ہوں، مجھے بخشوا دو۔ میں کہا بڑے ہٹ جا، یہ تیرے تے اللہ کا کام ہے۔ باقی اور بھی جملے کہے جو اس محفل میں کہنے کے لائق نہیں ہے۔ شراب کتنا پیا، قتل کتنا کیا، اور بھی باتیں آج کھل کے میرے سامنے کہہ گیا کہ میں بس ہوں تاڑے نال آئے تسی بخشوا دو۔ میں کہ نہ میں پیغمبر ہوں، نہ امام ہوں، نہ خدا ہوں، نہ رسول ہوں، نہ ملائک ہوں، نہ فرشتہ، میری کیا ویلیو ہے تجھے بخشوا۔ لا يقبل عملا الا بمعرفتہ، شناخت جب تک نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ امام حسین کی عبادت روزے میں آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قبول ہے؟ شناخت ہے حسین کی؟ کس کا بیٹا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہے؟ اس نے کس راستے میں قربانی دی، کیوں دی، امت کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ شناخت ہے؟ سوائے چند مصائب کے اور کیا شناخت ہے؟ پھر دہراتا ہوں، لا يقبل عملا الا امام صادق فرما، کوئی عمل قبول نہیں جب تک معرفت نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ اگلا جملہ سنیں، لا يقبل معرفتا الا بعمل، اور کوئی معرفت قبول نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ کتنا عظیم جملہ، کتنا عظیم جملہ ہے۔ عمل قبول نہیں معرفت نہ ہو، اور معرفت نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ ہاں، ایک آدمی بے نمازی، 2 نمبر، شراب پینے والا، بے دین، لامذہب، اور یہ کہے کہ میں امام حسین پہ روتا ہوں، امام حسین، وہ تو ہندو بھی روتے ہیں، نہیں روتے؟ پچھلے سال وہ BBC کا ایک خاتون فلم لینے آیا 40 پہ کربلا، وہ بھی رو پڑی، آپ دیکھو۔ اس کو پوچھا بھائی تو عیسائی ہے، تو کیوں رو رہی؟ کہتے مجھے نہیں پتا، میرے آنسو نکلتے جا رہے۔ عمل کے بغیر معرفت نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہمیں کہتے ہیں شیعہ علی، ٹھیک ہے نا، علی کے شیعہ، اہل تشیع، تشیع پتہ کس کو کہتے ہیں؟ تشیع، عمل لفظ تشیع پیچھے جانے کو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے جائے اس کو کہتے ہیں تشیع، جیسے جنازے کی تشیع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جنازہ اٹھا میں بھی اٹھا، وہ دائیں کو گیا میں بھی دائیں کو گیا، وہ بائیں کو گیا میں بائیں کو گیا، وہ رک گیا میں رک گیا، وہ سیدھا گیا میں سیدھا گیا۔ کہیں گے کہ آقا صاحب تشیع جنازے میں ہے، لیکن اگر جنازہ بائیں چلا گیا میں دائیں چلا گیا، میں تشیع میں نہیں ہوں۔
سمجھ گئے؟ ہم اہل تشیع ہیں، جہاں جہاں علی جاتے ہیں جہاں جہاں علی جاتے ہیں۔ 15 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے، 5 منٹ مصائب کے لیے۔ یہاں پر جو آیت آپ کی خدمت میں آج تلاوت کی، یومن تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن تیرے ہر نیک عمل تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ عربی میں سب سے باریک اور چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی چلتا ہے یہ، ذرا سا دے دو نہیں کہتے، یہ وہی ذرہ سے لیا ہے، میں ذرا سا کھاؤں گا، ہاں یہ ذرہ سے ہی لیا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرہ وہ چھوٹا حصہ ہے اس کا مزید تقسیم نہ ہو سکے، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تقسیم کرتے 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 ٹوٹے کرتے 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 ایک ایسے جگہ پہنچے جی یہ اور ٹوٹا نہیں ہو سکتا، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نظام دیکھے۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی تیری نیکی ہو، ذرہ برابر بھی تیری نیکی ہو۔ یرہ، یرہ نہیں لکھا یسمع، ہم تمہیں بتائیں گے نہیں کہا، ہم تمہیں دکھائیں گے۔ میرے ایک دوست ہے، اچھی تقریر مقرر عالم دین ہے، اس کی تقریر میں بیٹھ کے آدمی دیندار ہو جاتا ہے، آدمی کا دل کرتا ہے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، ایسا عالم ہے۔ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں ان کی تقریروں سے بندہ بندہ بن کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، حق الناس ادا کرتا ہے۔ ایسے علماء کم ہیں ہمارے پاس جن کی تقریروں سے دلوں میں انقلاب آ جائے۔ اصل چیز یہ ہے، ام آیت اللہ مظاہری نامی ایک عالم دین ہے، میں ان کی تقریباً کافی مداح ہوں اور ان کے 10-12 درسوں کو میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور ان کے درس میں کم از کم 2-3 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، 2-3 ہزار، اور مصائب نہیں پڑھتا، وہ مجلس نہیں، ویسے ہی درس دیتا ہے، اور جب لوگ نکل رہے ہوتے سب روتے ہوئے نکلتے، ایسی تقریر کرتے ہوئے انسانوں کو بدل دیتا ہے۔ بلکہ میں جملہ غلط کہا، یوں کہنا چاہیے انسانوں کو سلمان و اباذر بنا دیتا ہے، ایسے طرح۔ مولا امیر المومنین نے اس آیت کی تائید میں ایک خطبہ دیا ہے، ذرا بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ یہ خطبہ اس آیت کی تائید میں آ رہی ہے، پھر بھی درود بھیجے۔ یا عباد اللہ، مولا علی کے فرمائے، صلوات بھیجے محمد۔ یا عباد اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب منبر سلونی فرما رہے، یہ صاحب علم لدنی فرما رہے، یہ نبی مدنی کے دامن میں پرورش پائی ہوئی ہستی فرما رہے۔ علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے ماں بیٹے آئے تھے نا جمل میں علی سے لڑنے کے لیے، ہاں تو بیٹے نہیں لڑے، واپس چلے گئے، طلحہ اور زبیر دونوں واپس چلے گئے۔ کیوں نہیں لڑے؟ او مکہ سے چل کے بصرہ آئے، جنگ کیوں نہیں کی؟ فقط بندے مروانا تھا۔ آپ کے پہ کیا تھا کہ اتنے دور آ کے امی جی بیٹھی ہوئی ہے، بچے چلے گئے۔
امی کو بھی اکیلے چھوڑ گئے، لے کے نہیں گئے۔ بعد میں پتہ چلا اس میں لکھا ہوا تھا، یاد ہے فلاں تاریخ کو مسجد نبوی میں رسول نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کہیں میں کسی کا دل نہ توڑوں، کہیں میں کسی مظلوم کمزور عورتوں پہ ظلم نہ کر بیٹھوں، کہیں نادار غریب یا مثلاً آپ کے دست نگر ہے ان پہ زیادتی کرنا بیٹھوں، کہیں میں حرام نہ کماؤں، کہیں میں گاہ کو غلط بیانی نہ کروں۔ یہ خوف میں تجلبب الخوف، اور خوف کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جن کو پرواہ نہیں، ہاں جن کو یہ خوف نہیں، جن کو خدا نے توفیق نہیں دیا۔ اچھا یہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا، آخر ٹائم ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اللہ نے توفیق دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا خدا جس کو توفیق، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں بھی تو دینا خدا، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اصلاح نفس چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑے کریں، سب چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا، ماشاءاللہ پورا مجمع چاہتا ہے، تو توفیق دے خدا۔ لیکن اصلاح کے نفس تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ چھت پہ جانا ہے نا تو سیڑھیاں چڑھے بغیر، ان سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ذکر حسین ہے، ایک سیڑھی ولایت علی ہے، ایک سیڑھی نماز ہے، ایک سیڑھی حج ہے، ایک سیڑھی سخاوت۔ کچھ تھوڑا تم کرو تو ہم توفیق دیں گے۔ تم بسم اللہ شروع کرو تو صحیح آج سے، دیکھو توفیق کیسے آتے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے طرف آنا چاہتے ہیں ہم بڑھ کے 10 قدم بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے۔ تم آنے والے نہیں بنتے۔ وہی پیٹ اور پیٹ سے نیچے کا فکر ہے۔ کربلا میں یہی جنگ تھی۔ نفس پہ کنٹرول کرنے والوں میں سے ایک ابو الفضل العباس شیرِ فرات پہ پہنچ گئے، پانی بھی چلو میں لیا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا، کیوں پھینکا؟ پھر پانی سے کہا بھی تو میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، فرمایا ہر پرندہ پی سکتا ہے، ہر حیوان پی سکتا ہے، ہر مخلوق پی سکتا ہے، زہرا کا لال نہیں پی سکتا۔ عباس یہ وفا نہیں ہے کہ تو پانی پیے۔ فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہو، ام البنین پانی پی لے، پھینک دیا۔ یہ ہے نفس پر قابو۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین یا باب نجات الامہ یا مظلوم یا شہید عرض کربلا۔ پرسوں بیٹھے بیٹھے فیاض حاجی الحاج فیاض صاحب کا فیضی صاحب کا جب مجھے فون آیا، کہا جی آغا صاحب وہاں مجلس ہے اور ذکر حضرت سکینہ ہے۔ میں نے ایک کلاس اپنے مدرسے کی کینسل کر دی۔ لڑکے نے کہا آپ نہیں آ رہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کتابیں تاریخ پکڑ کے کربلا میں کتنے بچے شہید ہوئے۔
بچوں کے بارے میں کم معلومات ملی ہے۔ 8 بچے کربلا میں شہید ہوئے، 8 بچے۔ کچھ بچے شام اور کوفہ کے راستوں میں شہید ہوئے اور ایک بچی زندان میں شہید ہو گئے، علی حسین کی بیٹی سکینہ۔ ان 8 بچوں میں پہلا بچہ 13 سال کا شہزادہ قاسم۔ حضرت امام حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، دوسرے بیٹے کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ 2 بچے اور زینب کبریٰ کے دونوں شہزادے ہو، 3 ہو گئے۔ چوتھا بچہ یہ وہ عبداللہ تھا جو حسین اس سے وداع کر رہا تھا۔ خیمے کے دروازے پہ آپ وداع کر رہے تھے، ایک تیر آ کے لگا، شہید ہوا۔ 5واں بچہ علی اصغر، اور 2 بچے جو راستے میں شہید ہوئے، 7۔ لیکن امام حسن کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام بھی تاریخ نے حسن المثنیٰ، بعد میں عبداللہ لکھا ہے۔ یہ بچہ کم عمر ہے، چھوٹا تھا۔ امام حسین جب وداع کر کے چلے گئے، تشریف لے گئے مقتل کی طرف، سب سے آخری وداع کر کے، تو یہ بچہ اس کے بازو کو شہزادی زینب نے پکڑا ہوا تھا اور یہ خیمے کے دروازے پہ چچا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا، پھوپھی اماں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو نکال لیا اور مقتل کی طرف بھاگا۔ اس بچے کے دوڑتے ہوئے آنا دیکھ کر امام حسین نے آواز دی، بہن زینب روک لو بچے کو۔ نہیں روکا یہ، آپ نے بھی آواز دی، بیٹا واپس چلے جاؤ، بیٹا واپس چلے جاؤ، ادھر تیر ہے، تلوار ہے، نیزے۔ یہ بچہ نہیں گیا، آ کے ذوالجناح سے لگ گیا، چچا کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ یہ التماس نہیں کر رہا تھا کہ آپ نیچے آئے، یہ بچہ چاہ رہا تھا مجھے گودی میں اٹھا لے۔ مرحوم محدث قمی لکھتے ہیں کہ امام حسین جھک گئے اور اس بچے کو اٹھا لیا۔ پہلا سوال کہا، چچا یہ آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ لما تضربون یا عمی، چچا آپ کو کیوں مار رہے ہیں چچا؟ فجاء من جانب الایسر سیف، بائیں طرف سے ایک تلوار آئی۔ اس بچے نے حسین کو بچانے کے لیے اپنے دونوں بازو اٹھا لیے ہیں۔ بس اگلا جملہ یہی حسین نے سینے سے لگا کے کہا، انا للہ و انا ذوالجناح پہ جو بچہ مرا ہے وہ امام حسن کا بیٹا ہے۔ حضرت سکینہ کے بارے میں معلومات جمع کی میں نے، تاریخ نے اتنا نہیں بتایا، اپنی طرف سے بنا بھی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے جو تاریخ میں ہے، لیکن 6-7 جگہوں پر حضرت سکینہ کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، پہلا واقعہ جو ہوا ہے وہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ جو حضرت سکینہ کی سہیلی بھی تھی، اس کو بلایا، سکینہ ساتھ آئے۔ عرب کا دستور ہے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہاں کبھی آپ عرب جائیں، کوئی دوست عربی ہو، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، وہاں نشانی ہوتی ہے کہ تو یتیم ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل بھی چچا تھے، جیسے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا فاطمہ کا
سکینہ آگے بڑھ کے کہا بابا میرے چچا کے حالات سنو۔ یہ پہلا مصیبت تھا جناب، مصائب تھے جناب سکینہ جلی۔ دوسرا بس آزاد رو، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ مفہوم کف امی نے، مصباح الکف امی نے اپنے کتاب میں مصائب میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ مصباح الکف امی میں لکھا ہے کہ شہادت امام حسین کی خبر 3 طریقوں سے ہوئی اہل بیت کو۔ ایک تو منادی نے ندا کی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بنینوا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ یہ ایک ذریعہ تھا خبر کی۔ اور دوسرا امام زین العابدین نے خبر دی، امام تھے وقت کے۔ آپ خیمے کے دروازے پہ گئے، ایک منظر کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس پر سکینہ نے آگے بڑھ کے پوچھا بھائی جان بابا کی کوئی خبر؟ فرمایا جاؤ پھوپھی اماں سے کہو چادریں محفوظ کر لو۔ میں سیدوں سے معذرت چاہتا ہوں، سادات مجھے معاف کریں، آپ کے جد کے مصائب ہے، لیکن ان کا حکم ہے سناؤ۔ ہمارے ماننے والوں کو جو کچھ ہوا ہے مستند سنا دو۔ تیسرا ذریعہ امام کی شہادت کی خبر ذوالجناح کے ذریعے ملا۔ یہ ذوالجناح جب گیا تھا پہلی دفعہ امام کے ساتھ تو اس کے ٹانگوں سے سکینہ لپٹی تھی، یاد ہے نا، سنا ہوگا آپ نے۔ جب خبر لے کے آئے تو سب سے پہلے جناب سکینہ کے ہی آگے آئے۔ اللہ اکبر۔ ذوالجناح بول تو نہیں سکتا، لیکن اہل بیت سمجھ گئے، سکینہ سمجھ گئی، کیونکہ زین الٹا ہوا تھا۔ تیر اس کے جسم پہ لگے ہوئے تھے، خون اس کا بہہ رہا تھا۔ سکینہ سمجھ گئی حسین کی بیٹی ہے، نہیں پوچھا ذوالجناح سے یہ بتا دے مثلا اپنے زبان حال میں میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے، نہیں کہا۔ میرے بابا کے کیوں لے کے لیا ہے، نہیں کہا۔ میرا بابا کدھر ہے، نہیں پوچھا۔ ایک بات پوچھ لی، ذوالجناح کے گلے ہاتھ ڈال کے کہا ذوالجناح اگر ہو سکتا ہے اتنا بتا دو میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔